عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کارک تو کھل جائے، پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو۔ یہ تو اوبلیگیٹری ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، کہہ دو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے، ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب۔ کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہے ٹخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے؟ ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائیں؟ ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو۔ He didn't have any home۔ ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکوٰۃ دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کا پابند نہیں، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں، انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں، کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے۔ یہ ساری تفسیریں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ، جب وہ چھری لے کر چلا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں رکھی، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر میں نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں، یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ، آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے، 700% نہیں، 7000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے وعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کر، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے
جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہیں، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں۔ البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی۔ تو یہ ہے انفاق کا معاملہ۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں کیا۔ یہ آپ کی چوائس پر ہے، البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر۔ عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے وہ رسا کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جو نہیں، آدھا بھی بہت ہے۔ فرمایا تہائی دیتا ہوں؟ فرمایا ہاں تہائی کافی، وَالثُّلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے۔ اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت لوارث۔ تو یہ ہے زکوٰۃ، در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے۔ کم سے کم یہ تو دو، بوتل کا کارک کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے، اس اعتبار سے قرآن کا عجیب، اس کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین۔ یہاں اللہ کے تقوی کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اگر واقعتاً حقیقی تقوی ہے، صحیح تقوی ہے، قلب کا تقوی ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں تقوی ہے تو تقوی ہے۔ باقی لباس اور وضاقتہ یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ لیکن حقیقی تقوی ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو۔ کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو۔ لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات۔ وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ تو ابھی تقوی والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا۔ توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں، حدیث میں، من کان فی حاجت اخیہ
کان اللہ فی حاجتہ، اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں، یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا۔ وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو، مروت ہو اس میں۔ آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کار ساز ہے۔ کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں۔ اپنے آپ کو حوالے کرو، اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔